اس نے کہا، میں ایک شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ مجھے بچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلوان کی اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے کہا، اے رکانہ، اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہاری شرط قبول کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی اور نرمی و شفقت کے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مشہور باپ بیٹے کو 5 بار کشتی میں چت کیا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں بچھاڑ سکتا تھا۔ سنن ترمذی میں بیان کیا جاتا ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کسی کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے کہ رکانہ سے ملاقات ہو گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی ملاقات کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دیتے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو بھی دعوت دی، اے رکانہ، تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا، میں ایک شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ مجھے بچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلوان کی اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے کہا، اے رکانہ، اگر تم اس شرط پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہاری شرط قبول کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دن اکثر فاقہ کشی سے گزرتے تھے، کئی ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ رحمت میں چولہے میں آگ تک نہیں جلائی جاتی تھی۔ کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیا اور شب و روز گزار لیے۔ رکانہ تو ہر روز معلوم نہیں کتنی مقدار گوشت، گھی اور دودھ کی استعمال کرتا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ اس شکست پر حیران تھا۔ دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس زور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک نہ اٹھ سکا، اور حیران ہو کر کہنے لگا، اے محمد، خدا کی قسم، آپ کی عجیب شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا، مگر آپ نے مجھے 2 مرتبہ زمین پر پچھاڑ دیا۔ مورخین کا قول ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، مگر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔